اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں خوش آمد پڑھنا ہے۔ خوش آمد، جو خوش آمد کا لفظ ہے، اس سے جب خوش آمد کا لفظ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، ہمارے کانوں میں چلا جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا سا لفظ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خوش آمدید، تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ خوش آمد بہت اچھا لفظ ہے، بہت اچھا چیز بھی ہوگا، لیکن بات کیا ہے آپ کو یہاں پر سمجھ آئے گی۔ تو یہاں پر جو سر سید احمد خان وہ اس خوش آمد کے بارے میں کیا کہتا ہے، دل کی جس قدر بیماریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ خوش آمد کا لگنا ہے، یعنی کہ دل میں جو بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان ساری بیماریوں میں خوش آمد بہت بڑی بیماری ہے۔ اب ہم سمجھ گئے کہ خوش آمد بہت بڑی بیماری ہے۔ اب یہ کون سی بیماری ہے، کس طرح بیماری ہے، تو آگے ہمیں پتہ چلے گا۔ جس وقت انسان کے بدن میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو وبائی ہوا کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے، یعنی کہ ہمارے بدن میں ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو وبائی ہوا کے اثرات کو جلد قبول کر لیتا ہے، یعنی کہ جو سماج میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان اثرات کو جلد قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت جب یہ اثر انسان میں ہو جاتا ہے یا یہ اثر انسان قبول کر لیتا ہے تو انسان مرض مہلک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مرض مہلک کیا ہوتا ہے؟ مہلک وہ چیز ہوتی ہے جو ہلاک کرنے والی ہوتی ہے، ہلاک کرنے والی، یعنی کہ مرض مہلک وہ مرض ہے، وہ بیماری ہے جو ہلاک کرنے والی بیماری ہوتی ہے۔ تو خوش آمد ایک مرض مہلک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اسی طرح جب خوش آمد کے اچھا لگنے کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے، یعنی کہ خوش آمد جو ہوتا ہے وہ ہمیں خوش لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس طرح انسان میں یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ تو اس کے دل میں ایک ایسا یہ کون سا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے، زہریلی باتوں کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو یہ زہریلی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ دراصل یہ زہریلی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جس طرح شوگر کوٹڈ ٹیبلٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح دوائی کی ٹیکی شوگر کوٹڈ ہوتی ہے، وہ اندر میں بہت کڑوی ہوتی ہے اور باہر میں اس کو کھانڈ کا کوٹ کیا جاتا ہے تاکہ کھانے والے میں وہ کڑواہٹ محسوس نہ ہو۔ تو اسی طرح جو یہ خوش آمد ہے، خوش آمد میں اندر سے یہ بہت خطرناک زہر ہے، لیکن سامنے انسان کی تعریف کی جاتی ہے۔ جب انسان کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی کہ انسان کے سامنے یہ تعریفوں کی شکل میں آتی ہے، جب انسان اپنی تعریفیں کسی کی زبان سے سن لیتا ہے تو وہ اندر سے خوش ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، یہ تعریفوں کی شکل میں انسان کی خرابی ہوتی ہے، انسان کو بزدل بناتی ہے، انسان کو نکما بناتی ہے، انسان کو بالکل کاہل بنا دیتا ہے، اور آخرکار وہ ایسا بن جاتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنی سوچ سے کچھ بھی نہیں کرتا ہے بلکہ دوسروں کی عینکوں سے دیکھتا ہے۔ تو اس طرح اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے وہ اس بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جس طرح خوش گلوکار والے کا راگ، خوش آئند باجے کی آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، یعنی کہ جو یہ ساز والے ہیں، جو یہ چیزیں ہوتے ہیں وہ انسان کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، خوش کر دیتے ہیں کسی وقت تک کے لیے۔ تو اسی طرح خوش آمد بھی انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کے چھونے کی جگہ اس میں موجود ہو جاتی ہے، یعنی کہ کانٹے کے چھونے کی جگہ،
یعنی کہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کی تعریف ہی کر دیتا ہے، جس کی تعریف ہی کر دیتا ہے وہ اس کا دل پگھل جاتا ہے، تو یعنی کہ وہ اس کا مرہونی منت رہ جاتا ہے کہ اس نے اس کی تعریف ہی کی، تو پھر کیا ہوتا ہے آگے؟ اولن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی خوش آمد کرتے ہیں، انسان خود آپ اپنی خوش آمد کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی ہر چیز کو اچھا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بالوں کا سٹائل وہ اچھا سمجھتا ہے، اپنی آنکھوں کو اچھا خوبصورت سمجھتا ہے، اپنے باڈی سٹرکچر کو وہ خوب سے خوب تر سمجھتا ہے، وہ دن بھر شیشے کے پاس اٹک رہتا ہے، اپنے آپ کو میک اپ کرنے لگتا ہے، اور پھر اپنا یہ قیمتی وقت اس میں خرچ کر دیتا ہے، گویا کہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں باہر جاؤں، لوگ میرے اسٹائل کو دیکھیں اور وہ میری تعریف ہی کریں، پھر حقیقت میں وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن لوگ اس کی تعریف ہی کریں، یہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور آپ فی الحال تو یہ پہلے پہلے اپنی خوش آمد تو اب خود ہی کرتا ہے، اپنے دل کو خوش کرتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اس اوروں کی خوش آمد میں اثر کرنے لگ، یعنی کہ پھر جو اور لوگ اس کی تعریفی کرتے ہیں، یعنی خوش آمد کرتے ہیں، تو وہ خوش ہونے لگتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو ہم کو خود اپنی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے، پہلے تو ہمیں خود اپنوں سے اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے، اور پھر بیرون دشمنوں سے جان ہوتی ہے، یعنی کہ ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہمیں وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، یعنی کہ وہ صفات ہم میں گناتے ہیں جو صفات ہم میں نہیں ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ان صفات کے پیچھے چلے نہیں جاتے ہیں، ہم ان صفات کو اپنے آپ میں پیدا نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اب لوگوں نے میری یہ تعریفیں کی ہیں، اب مجھے یہ صفات اپنے آپ میں اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو محبت مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے تھے، یعنی کہ جو ہم اپنے ساتھ کرتے تھے وہ اب ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ محبت کرتے ہیں، اب ہم دوسروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو جو محبت ہم سے اب یہ باغی ہو جاتی ہے وہ دوسروں سے جا ملتی ہے، اور جو محبت و مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے تھے وہ ہم خوش آمدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں، ہم اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے قریبی جو ہمارے اپنے انگ ہوتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو دراصل ہمارے دشمن ہوتے ہیں، اور وہی ہماری محبت کو یہ بتلاتی ہیں کہ ان خوش آمدیوں پر مہربانی کرنا نہایت ہی حق اور انصاف ہے، یعنی کہ جو ہم اپنی خوش آمدیوں، یعنی کہ جو ہمیں یہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹی تسلیاں دیا کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر مہربان ہونا بالکل حق اور انصاف ہے، جو ہماری باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، اس قدر کرتے ہیں کہ ہمارا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے، اس قسم کے پھسلاوے اور فریب میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ ہم پھسلاوے میں اور فریب میں آ جاتے ہیں، جو ہماری یہ خوشامد کرتے ہیں ہم ان کے پھسلاوے میں آتے ہیں، فریب میں آتے ہیں، اور ہماری عقل خوش آمدیوں کے مکر و فریب سے اندھی ہو جاتی ہے، جو ہماری عقل ہوتی ہے وہ اندھی کر دی جاتی ہے، کون کرتے ہیں؟ جو خوش آمدی لوگ ہیں، جو ہماری جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہمیں اوصاف سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ مکر و فریب ہماری طبیعت پر غالب آ جاتا ہے، جو وہ مکر و فریب وہ ہم پر کرتے ہیں تو ہماری طبیعت پر وہ غالب آ جاتے ہیں، یعنی کہ انہی کی ہم پر چلتی ہے، لیکن لیکن اگر ہر شخص کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ خوشامد کا شوق کیسے نالائق اور کمینہ سببوں سے پیدا ہوتا ہے، نالائق اور کمینہ سببوں سے، وجوہات کی بنا پر یہ خوش آمد جو یہ ہوتا ہے کہ خوش آمد کا شوق کیسے پیدا ہو جاتا ہے، یہ نالائق اور کمینہ سبب سے پیدا ہوتا ہے، تو یقیناً
تو بے شک کیا ہوگا، خوشامد کی خواہش کرنے والا ویسا ہی نالائق اور کمینہ متصور ہونے لگے گا۔ تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیسا کمینہ پن اور نالائق پن ہے، تو ہمیں وہ خوشامد کی خواہش کرنے والا بھی نالائق لگے گا اور کمینہ لگے گا، اور اس کی پہچان، اس کی امیج ہمیں نالائکی کی اور اس کی کمینہ پن کی ہمارے ذہن میں آ جائے گی۔ جب ہم کسی کو اپنے وصف کا شوق، جب ہم کو کسی ایسے وصف کا، خوبی کا، صفت کا شوق پیدا ہوتا ہے تو، لیکن جو ہم میں نہیں ہوتا ہے یا ہم ایسا بننا چاہتے ہیں، در حقیقت ہم میں نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایسا وصف ہوتا ہے، کوئی شوق کوئی صفت ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہوتا ہے لیکن ہم بننا چاہتے ہیں۔ لیکن جو ایک خوش آمدی ہوتا ہے وہ ہم نے وہ خوش آمدی جو ہوتا ہے اس نے ہمیں وہ صفت باتوں باتوں میں بنا دیا ہے، تو ہم اب وہ صفت اپنانے کی تڑپ نہیں رکھتے ہیں، مطلب تڑپ وہ نہیں بن پاتی ہے، کیونکہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وصف تو اب ہم میں آ گیا، لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پاس یہ صفت ہے ہی، اب مجھے اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، تب ہم اپنے خوش آمدیوں کے حوالے یعنی کہ اس وقت اس طرح ہم اپنے آپ کو خوش آمدیوں کے حوالے کرتے ہیں، جو اوروں کے اوصاف اور اوروں کی خوبیاں ہم میں لگانے لگتے ہیں، جو اوصاف، جو خوبیاں ہم میں نہیں ہوتی ہیں، وہ خوش آمدی جھوٹی طریقے سے وہ اوصاف اور خوبیاں ہم میں گننے لگتے ہیں، وہ بس سب بھی اس کمینہ شوق کی، اس خوش آمدی کی باتیں ہم کو اچھی لگتی ہیں، وہ کہ اگر ہم نے یہ طریقہ پسند کیا کہ خوبی اپنانے کے بجائے صرف سننے پر ہی اتفاق کیا جائے، تو اس طرح یہ کمینہ شوق اور یہ نالائق شوق ہم خوش کرتے ہیں، وہ ہے کہ ہم نے خوش آمدی کی باتیں یعنی کہ مطلب خوش آمدی کی باتیں ہم نے پسند کی، وہ ہم کو اچھی لگتی ہیں، مگر در حقیقت ایسی بدزیب ہیں یا ایسا بدزیب ہے، بد نمائی ہے، جیسے کہ دوسروں کے کپڑے جو ہمارے بدن پر ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو دبلا پتلا ہو وہ کسی لمبے موٹے آدمی کا لباس پہنے تو کس طرح جچے گا، بالکل اسی طرح یہ جو خوشامد پسند کرنے والا ہوتا ہے، خوشامد کا شوق ہوتا ہے، تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اس بات سے ہم اپنی حقیقت کو چھوڑ کر، جو ہماری حقیقت ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں، تو دوسروں کے اوصاف جو ہم میں نہیں ہوتے ہیں اپنے میں سمجھنے لگتے ہیں، یعنی کہ جو دوسروں کے اوصاف ہیں ہم اپنے میں سمجھنے لگتے ہیں لیکن وہ ہمارے اوصاف نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات نہایت عمدہ ہے کہ ہم خود اپنی اصل جو اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسروں کے اوصاف خود میں پیدا کریں۔ یہ ایک اچھی بات تھی کہ اگر ہم اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسروں کے اوصاف خود میں پیدا کریں اور بعض جھوٹی نقل بننے کے خود جو ایک اچھی اصل ہو جائے، یعنی کہ اگر ہم دوسروں سے نقل کریں، ان کے اوصاف کو ہم نقل کریں اور اپنی بنیاد کو ہم ٹھیک کریں گے، وہ صحیح تھا، وہ اچھا طریقہ تھا، کیونکہ ہر قسم کی طبیعتیں جو انسان رکھتے ہیں اپنے اپنے موقع پر مفید ہو سکتے ہیں، کہ انسان میں جو کچھ ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ جو کچھ جذبات، احساسات اور جو ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے انسان میں کے جسم میں رکھی ہے، انسان کے ذہن و قلب میں رکھی ہیں، اور جس کا جو کچھ ٹیلنٹ ہے وہ اپنے موقع پر مفید ہو سکتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اس ایک تیز مزاج، چست و چالاک آدمی اپنے موقع پر ایسا ہی مفید ہوتا ہے جیسے کہ ایک رونی صورت کا چپ چاپ آدمی اپنے موقع پر،
یعنی کہ کوئی تیز مزاج ہوتا ہے، چست چالاک ہوتا ہے، وہ بھی اپنے موقع پر مفید ہی ہوتا ہے، اور ایک خاموش انسان، اس کی خاموشی اپنے موقع پر اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ خوش آمد کا سبق ہے. اب اس کا ایک اور پیرا اور ایک اقتباس رہ گیا ہے. یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا، تو فی الحال اتنا ہی. تو جو اقتباس رہا اس کو ہم دوسرے ویڈیو میں بنا دیں گے. شکریہ. السلام علیکم.